نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہر عمل زیست کا منشأ قرآن رکھنا، ہر عمل زیست کا منشأ قرآن رکھنا، عظمت دین پہ قربان دل و جان رکھنا، خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخشش کی، خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخشش کی، اپنی اولاد میں ایک حافظ قرآن رکھنا،
बहरहाल आखिरी मिसरा तो समझ में आया। सबसे पहले हम सब मिलकर इन दो बच्चों को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज कोई चांद को जाकर आता है तो समझ जाते हैं कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड किया। समंदरों की तह में उतर कर वापिस आता है तो समझ जाते हैं कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। कोई जबरदस्त आला बनाता है, मिशन बनाता है, दूसरे दिन अखबारात में एक जबरदस्त सुर्खी आ जाती है कि इसने बहुत बड़ा काम किया और रिकॉर्ड कायम किया। आ रही है बात समझ में? चलो आपकी मुनासबत से मिसाल देता हूं। क्रिकेट मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? एक 3-4 विकेट ले लेता है तो कहते हैं कि जबरदस्त रिकॉर्ड कायम किया। एक 2-3 सेंचुरी मार देते हैं तो कहते हैं कि रिकॉर्ड कायम हो गया। हो सकता है उनके नजदीक वो रिकॉर्ड हो। ईमान वालों के लिए, अल्लाह वालों के लिए, मोहम्मद वालों के लिए कसम अल्लाह की, कुरान पाक के याद करने से बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है। आई बात समझ में? अरे मुंडी टीवी आ जाओ। आई बहुत सादे सीधे दिख रही नहीं हम ना बच्चे। ये सादे सीधे नहीं है बच्चे। ये इन बच्चों ने वो रिकॉर्ड कायम किया है मेरे आका से पहले किसी नबी की उम्मत के किसी बच्चे ने कायम नहीं किया है। आई बात समझ में? हाँ, इनके बड़े करे, उनके 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 बड़े करे। किस लिए जमा हुए हैं? बच्चों को किस लिए पेश करे हैं? ये तो जरा समझो। इसीलिए मैंने पूरी एहतियात के साथ ये जुमला कहा कि मेरे आका से पहले, किन से पहले? हमारे आका से पहले। अंबिया का सिलसिला बड़ा लंबा, ये हमारा ईमान है। आका से पहले अंबिया, आका के बाद कोई नबी नहीं। हमारा ईमान है नहीं? है नहीं? दो नबियों की बड़ी शान है। ओ शान किसी दूसरे तीसरे नबियों को नहीं मिली। अच्छा, पहले ये सुन लें आप। औरतें भी बैठी हैं। बार बार मुझे कमरे से लेकर यहां आने तक बार बार कहा जा रहा था कि हजरत औरतों का बहुत बड़ा मजमा है। मैं खुद परेशान था। मजमे की कसरत बता रहे थे या मंजे डरा रहे थे? क्या बेटे? और इस जमाने में यकीनन जिनसे डरा जाता है वो औरत ही है। देखो जी बोलकर जवाब आ रहा है तांडूर से। बाहर जबरदस्त पहलवान नजर आता है, रुस्तुम नजर आता है, सूरमा नजर आता है, लेकिन अंदर तो हाल उसका गले हुए कुफ्ते का होता है। मेरी माँ और बहनें, थोड़ी देर इत्मीनान के साथ बैठकर हजरत की बातें तो सुन ली, मौलाना की बातें सुनी, आजिज की बातें भी सुने और लेकर जाए यहां से कोई फिक्र,
کوئی سبق یہاں سے لے کر جائے، علم لے کر جائے، کھانا تو انشاءاللہ تعالی ضرور کھا کر جائیں گے، اور آج کا کھانا بھی تورک ہے۔ بولا سبحان اللہ، بولا میں تو انا للہ بولو میں چل جاتا ہوں۔ آج کا کھانا شکرانے کا کھانا نہیں ہے، آج کا کھانا نکے کا کھانا نہیں ہے، آج کے کھانے کی نسبت کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، آج کے کھانے کی نسبت قرآن اور قرآن والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کھانا ملے گا ہم لوگوں کو انشاءاللہ، ہے نہیں مولانا دعوت پہ؟ اسے جتنا اطمینان ہے سو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گوشت بھی ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ۔ گوشت نہیں رہا تو چھوڑتے کیا ان لوگوں کو آپ؟ پہلے زمانے میں بڑے حضرات بیٹھے ہیں، ہر جگہ میں پوچھا تو جواب بالکل برابر آیا۔ یہاں کیا جواب آتا معلوم نہیں، یہاں بھی وہ جواب آئے گا۔ پہلے زمانے میں خوشی کی دعوتوں میں گوشت ڈالتے تھے، غم کی دعوت میں گوشت نہیں ڈالتے تھے۔ کس کا طبی انتقال ہو گیا تو کھانا پکتا تھا لیکن گوشت نہیں ڈالتے تھے۔ 3 دن کی زیارت کا کھانا پکتا تھا، مسئلہ جائز کی ناجائز کی آپ علماء سے پوچھ لیں، مجھے جو بیان کرنا وہ بیان کرتا ہوں۔ 3 دن کا کھانا پکتا تھا، گوشت نہیں رکھتا تھا، 10 دن کا کھانا پکتا تھا، گوشت نہیں پکتا تھا۔ آج تو 10 دن کا کھانا، 20 دن کا کھانا یا 40 دن کا کھانا اتنا زبردست رہتا، مرنے والے کے ولیمے میں اتنا زبردست نہیں تھا۔ اگر گوشت نہیں ڈالیا تو ساتویں بیٹا اپنے باپ کے 40ویں میں تو کھاتے کھاتے 2 دوستاں بات کر لیتے، شاید باپ کو بھی بیٹے کو نہیں ہوتا تھا۔ کھا کر جائیں گے آپ، جاؤ کھا کر۔ کونسلروں کی دعوت پر فخر ہے، ایم ایل اے کی دعوت پر فخر ہے، جھوٹے مکاروں کی دعوت پر فخر ہے، سود خار اور دھوکے بازوں کی دعوت پر فخر ہے۔ آج آپ کو دعوت مدرسہ دیا ہے، مدرسہ دعوت دیا ہے۔ مطلب کیا؟ مدرسہ نہ محتمم صاحب کا، نہ مدرسہ استاد محترم کا، مدرسہ نہ صدر صاحب کا، مدرسہ نہ سیکرٹری صاحب کا، مدرسہ نہ کسی مالدار کا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم مدرسہ محمد الرسول اللہ کا۔ کتابی بات بتا رہا ہوں، تانڈور کے مسلمانوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ جو مسجد کو آتا ہے وہ مہمان رسول ہے، جو مسجد کو آتا ہے وہ مہمان خدا ہے، جو مدرسے کو آتا ہے وہ مہمان رسول ہے۔ اسی لیے بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں آپ ان کے بارے میں سنے ہوں گے یہ لفظ مہمانان رسول، سنے کہ نہیں سنے؟ ارے سنے نہیں سنے؟ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاگرد نہیں کہا جاتا، اسٹوڈنٹس نہیں کہا جاتا، بلکہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو مہمانان رسول کہتے ہیں۔ مہمانان جمع کا پرولر کا صیغہ ہے، سنٹنس ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو مہمانان رسول کہتے ہیں۔ اور آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے جہاں میزبان ہے وہاں مہمان ہے، جہاں مہمان ہے وہاں میزبان ہے۔ لفظ میزبان وہی استعمال ہوتا ہے جہاں مہمان ہوتا ہے، لفظ مہمان وہی استعمال ہوتا ہے جہاں میزبان ہوتا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ رہتے مدینے میں ہیں، سارے عالم کے مدرسے اللہ کے فضل سے میرے آقا چلاتے ہیں۔ مدرسے کون بھی نہیں چلاتے؟ محتمم صاحب بھی نہیں چلاتے حضرت بھی نہیں چلاتے کون؟ اللہ۔ چلاتے کون؟ رسول اللہ۔ اسی لیے کیسا چلتے مدرسے آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔
بعض گھگو سمجھنے کی کوشش کر رہی. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں سے کچھ لے کر جاؤ، ریکارڈ بات کرتے کرتے یہاں تک بات آ گئی. بات ذہن میں پورا عنوان رکھو. آج جمعرات ہے. میں جمعرات کے دن ہمیشہ لمبا سفر کوئی کرتا نہیں، چونکہ بڑی محبتوں سے دعوت آئی ہمارے ریاض بھائی اور دوسرے حضرات سب، تو اب مجھے فوراً جرچلہ جا کر بنگلور کو جانا ہے. زندہ رہا تو میں بنگلور میں رہنا میرا ضروری ہے جمعے کے دن. سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو اس لیے زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لوں گا. میں صرف 1-2-3 گھنٹے بول کر بات ختم کر دیتا ہوں. کیا بیٹے؟ چلاتے کون مدرسہ؟ بولو اللہ. تھوڑی دیر کے لیے لفظ بھی کہو، کوئی غلط کا لفظ نہیں ہے. چلاتے کون مدرسہ؟ رسول اللہ. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اللہ جب کسی چیز کو چلاتے ہیں تو اس کا چلانا نظر نہیں آتا، چلنا نظر آتا ہے، چلانا نظر نہیں آتا. رسول اللہ کوئی چیز چلاتے ہیں تو چلنا نظر آتا ہے، چلانا نظر نہیں آتا. چاند ادھر سے ادھر جاتا ہے، سورج ادھر سے ادھر جاتا ہے، چلتا ہوا نظر آتا ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا، چلانے کا نظام نظر نہیں آتا. آج کچھ لوگ کوشش کر رہے یہ مدرسے کیسا چلتے، یہ مدرسے کیسا چلتے، یہاں منی کہاں سے آتی ہے، یہاں پیسہ کہاں سے آتا ہے، فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، کون کتنا دیتا ہے. ارے دیوانے گھگوا، یہ وہ بات ہے جو تم نہ نہیں ہم نہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیا حضرت؟ صحیح بات ہے. صحیح بول رہا ہوں میں بھی کئی مدرسوں کا ذمہ دار ہوں الحمدللہ. سنو الحمدللہ. خود میرا اپنا ایک مدرسہ ہے، اللہ کا فضل چل رہا ہے. ہم نہ معلوم نہیں کیسا چل رہا ہے. ایک لطیفہ ہمیشہ بولتا ہوں، کبھی کبھی مدرسوں میں بولوں کہ نہ کو بولوں، لیکن بڑا سبق آموز لطیفہ ہے وہ، بڑا بہترین لطیفہ ہے وہ. اندر بڑا سبق ملتا ہے. کیا سبق؟ ایک پاگلوں کی اسپتال معلوم؟ الگ الگ سیکشن نہیں اسپتال میں. ہارٹ اسپیشلسٹ اسپتال، لیور اسپیشلسٹ اسپتال، میٹرنٹی اسپتال، ویسے پاگلوں کی ایک خاص اسپتال. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ سب کے عقل کی حفاظت فرمائے. اسی لیے وضو کرتے رہو. وضو کرنے والے لوگ الحمدللہ موت تک پاگل نہیں ہوتے. مجھے سچا ہے. مسا کرتے نہیں وضو میں، مسا یہ عقل کی حفاظت کا ذریعہ ہے. مسا کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کرو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. پیغمبر نے فرمایا کرو. ہم غلامان خدا ہیں، ہم غلامان محمد ہیں. وجہ معلوم نہیں کرتے، نتیجہ معلوم نہیں کرتے، فائدہ معلوم نہیں کرتے. اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. فائدہ معلوم کر کے عمل کرنا کون سا بڑا ایمان ہے؟ نتیجہ معلوم کر کے ایمان لانا کون سا بڑا ایمان ہے؟ اللہ بولا تو بولا، نبی فرمائے تو فرمائے، یہ ہمارا ایمان ہے. فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں غلط کہہ سکتے ہیں، اللہ غلط نہیں کہہ سکتا، اللہ کا نبی غلط نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اللہ بڑوں کا بڑا ہے، اور اللہ کے بعد اس کائنات میں کسی کا مقام ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا مقام ہے. آج تک اللہ کی کسی بات کو دنیا غلط ثابت نہ کر سکی، اور آج تک پیارے آقا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو دنیا غلط ثابت نہ کر سکی۔ یہ عنوان ہی ایک الگ ہے جس پر ایک عاجز کا تجربہ بھی ہے۔ میں نے اس عنوان پر کافی گھنٹے بیان کیا ہے، کبھی موقع مل جائے تو آپ کے سامنے عرض کرو، لیکن اتنی بات تو پکی کہ اللہ کا فرمان نہ آج تک غلط ثابت ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی غلط ثابت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ آج تک غلط ثابت ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی غلط ثابت ہوگا، کیونکہ کہنے والا اللہ ہے، کہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کا فرمان چاہے وہ کسی بھی میدان کا کیوں نہ ہو، اس پر امت کا فائدہ ہے، بندوں کا فائدہ ہے، امت کا فائدہ ہے، بندوں کا فائدہ ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔ مسح کے فائدوں میں سے ایک فائدہ کیا ہے معلوم؟ بندے کی عقل کی حفاظت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم سے کم 5 مرتبہ تو وضو کرتے کہ نہیں کرتے آپ لوگ؟ ارے بولو، کرتے نہیں کرتے؟ یکشٹا بھی کرتے کیا؟ نہیں کرو۔ رات کو سوتے وقت بھی وضو کر کے سو، بولو انشاءاللہ۔ کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سچے ہاتھ اٹھانا، کانگریس کے نہیں اٹھانا۔ رات کو سوتے وقت بھی بچوں کو وضو کرا کے سو۔ سردی کا موسم ہے، گرم پانی میں کرو، عمل نہ چھوڑو۔ ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تمہیں خالی نماز کے واسطے وضو نہیں، سونے کے واسطے وضو نہیں، تم گھر میں کھانا پکانا چاہتی ہو، وضو کے ساتھ کھانا پکاؤ۔ کھانے والے کو اللہ تبارک و تعالی عبادت کا شوق عطا فرمائیں گے۔ ایک زمانے میں امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری مائیں روٹی پکاتی تھی، وضو کر کے پکاتی تھی، چاول بناتی تھی، وضو کر کے چاول بناتی تھی، بچوں کو دودھ پلاتی تھی، وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، گھر کا کام کرتی تھی، طہارت کے ساتھ کرتی تھی، زبان میں ذکر ہوتا تھا، نبی پر درود ہوتا تھا، سر میں پلو ہوتا تھا، اس کے گھر کا تقوی اور اس کی ذات کے تقوی کا اثر اس کے پورے گھر میں پڑتا تھا، اس سے پیدا ہونے والے بچوں پر پڑتا تھا، اس سے نکاح کرنے والے شوہر پر پڑتا تھا، شوہر پر ہی نہیں اس کے سسرال پر بھی پڑتا تھا۔ اللہ نے عورت کے تقوی میں وہ طاقت عطا فرمایا ہے، ماحول کا ماحول بدل جاتا ہے۔ عورت کے تقوی میں وہ پاور عطا فرمایا ہے، ماحول کا ماحول بدل جاتا ہے۔ مجھے پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں مجھے معاف فرمائے، آج ہمارے نوجوانوں کے سروں میں ٹوپیاں نہیں، ذمہ دار تو ہے، داڑیاں نہیں، ذمہ دار تو ہے، قرآن نہیں، ذمہ دار تو ہے، جھوٹ ہے، ذمہ دار تو ہے، سود ہے، ذمہ دار تو ہے، آنکھوں میں حیا نہیں، ذمہ دار تو ہے۔ ہمارا بڑھتا بچہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، ذمہ دار تو ہے۔ ہماری بڑھتی بچیاں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، ذمہ دار تو ہے۔ تیرے گھر کے اندر حلال اور حرام کی اگر تمیز نہیں ہے، ذمہ دار تو ہے۔ تو اللہ کی بندی ہے، حضور کی امتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے، لیکن تیرا لال یہودیوں کے نقش قدم پر چلتا ہے، ذمہ دار تو ہے۔ نصارہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، ذمہ دار تو ہے۔ چاند اور سورج کی پرستش کرنے والوں کے راستے پر چلتا ہے تو ذمہ دار تو ہے۔ تیرے اندر تقوی ہوتا، تیرے اندر طہارت ہوتی، تیرے اندر نماز ہوتی، تیرے ہاتھوں میں قرآن ہوتا، تیرے زبان میں صداقت ہوتی، تیری زندگی میں ادب ہوتا، تیری زندگی میں اخلاق ہوتا، تیرے اندر بڑوں کا ڈر ہوتا، بڑوں کا ڈر ہوتا،
چھوٹوں کی تربیت کا شوق ہوتا، آج تیرے گھر میں تیرے زمانے کا عبد القادر جیلانی ہوتا، آج تیرے گھر میں تیرے زمانے کا بایزید بستامی ہوتا، آج تیرے گھر میں تیرے زمانے کا سفیان ثوری ہوتا، آج تیرے گھر میں تیرے زمانے کا صلاح الدین ایوبی ہوتا، آج تیرے گھر میں تیرے زمانے کا محمد بن قاسم ہوتا، آج تیرے گھر میں تیرے زمانے کا ٹیپو سلطان ہوتا۔ میری آقا ناراض نہ ہو، تیرا عمل کیسا، تیرا تقوی کیسا ہے، تجھے آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، تیرے جنے ہوئے بچوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، تیرے جنے ہوئے بچوں کو دیکھ لے۔ تیرا بچہ صاحب ایمان، صاحب عمل ہے، یہ تیری زندگی کی تصویر ہے۔ اگر تیرا بچہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، یہ بھی تیری ہی تصویر ہے۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ذرا ساؤنڈ بڑھاؤ با، کون نہیں دیکھوں۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ زور سے بولو، بارتی ہمت آنا منجے، صحیح بول رہا ہوں میں؟ بچ کو نکلنا، دیکھو چھوٹے بچے بول رہی صحیح ہے بول کو۔ نمازیں پڑھو، نمازیں مت چھوڑو، حضرت کے درد کو ذرا کھول کر بیان، بڑھاؤ سب ذرا ساؤنڈ۔ حضرت کے درد کو ذرا کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ بدلنا پڑے گا، تم کو بدلنا پڑے گا۔ باہر کا ماحول اگر بدلنا چاہتے ہو یا بدلا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، ٹانڈور سے لے کر ہندوستان کے ایک ایک گاؤں، ایک ایک شہر کے مسلمان کو میں کہنا چاہتا ہوں، آج ان دو بچوں کے حوالے سے جب تک ہمارے گھر نہیں بدلیں گے، ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گی، باہر کا ماحول ہرگز نہیں بدلے گا۔ یہ تو چھوٹے فرعون ہیں، اگر ہم نہیں بدلیں گے تو اور بڑے بڑے فرعون پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ چھوٹے نمرود ہیں، اگر ہم نہیں بدلے تو بڑے بڑے نمرود پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ چھوٹے شداد اور ابو جہل ہیں، ہم نہیں بدلے اور بڑے شداد اور بڑے ابو جہل پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ کا واسطہ بدل جاؤ، بڑے بوڑھے بدل جاؤ، نوجوان بدل جاؤ۔ عام طور پر تقریروں میں نوجوانوں کو ہی کہا جاتا ہے، کون سی اجازت مل گئی بوڑھوں کو، وہ جو چاہے کرے۔ آج بوڑھے بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، آج بوڑھے بھی گالیاں دے رہے ہیں، آج بوڑھے بھی شراب پی رہے ہیں۔ اس عمر میں یوٹیوب کے ذریعے سے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کسی صورت میں اس عمر میں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بوڑھے بھی نوجوانوں کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ مجھے صاف اور صاف کہنے کی اجازت ہے، میں بھی تقریباً تمہاری عمر میں پہنچ چکا ہوں، مجھے بھی بڑپن کا سبق مل چکا ہے، مجھے کہنے کی اجازت دے۔ عام طور پر نوجوانوں کو ڈانٹا جاتا ہے، نوجوانوں کو کہا جاتا ہے، نوجوانوں کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، بڑوں کو، بوڑھوں کو، چاہے مرد ہو کہ عورت، کیا آفر مل چکا ہے؟ داڑھی کے بال پک چکے ہیں، آج گناہوں میں مبتلا ہیں، بلکہ 40 پار کر چکے ہیں، داڑیاں منا رہے ہیں، 50 پار کر چکے ہیں، داڑیاں منا رہے ہیں، 60 پار کر چکے ہیں، داڑیاں منا رہے ہیں۔ یہ حدیث بارہا کہتا ہے، بچہ ہے جوانی کا انتظار، جوان ہے بڑھاپے کا انتظار، اب بوڑھوں کو سوائے موت کے کسی اور کا انتظار نہیں۔ اب اللہ سے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، نبی کو دیکھنے کا وقت قریب آ چکا ہے، خبر جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اعمال کا حساب دینے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس عمر میں کبیرہ 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 گناہوں میں مبتلا ہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے بنگلور میں جس مسجد میں خدمت کرتا ہوں، مسجد عمر فاروق، وہاں جمعے کے بعد
ہمارے ہاں ایک مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں نوجوان بہت سارے بیٹھتے ہیں، بڑے بیٹھتے ہیں، اپنے حالات بیان کرتے ہیں۔ ایک نوجوان بیٹھا تھا، سب کی باتیں سن کر مسئلے حل کرتے کرتے بھیج رہا تھا، ایک نوجوان ایسے کہ ایسے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بیٹے تمہیں بیٹھے ہی نہ، تمہارا کیا مسئلہ؟ حضرت میں بالکل پرسنل آپ سے بات کرنا حضرت، کوئی نہیں رہنا حضرت تمہارے ساتھ۔ اچھا بیٹے، سب کو جو کھانے میں ساتھ رہتے ان کو اوپر کمرے کو بھیج دیا، میں اور وہ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ حضرت اللہ کے گھر میں تو گنہگار بھی جھوٹ نہیں بولتا، میں کچھ نماز پڑھ لیتا ہوں حضرت الحمدللہ، علماء سے محبت کر لیتا ہوں حضرت الحمدللہ، قرآن پڑھ لیتا ہوں حضرت الحمدللہ، اللہ کے راستے میں میرا وقت لگتا ہے حضرت الحمدللہ۔ میری بات پر بھروسہ کرنا، اس وقت میں آپ کے پاس صرف دعویٰ لے کر نہیں آیا، دلیل لے کر آیا ہوں حضرت۔ میں نے پوچھا بیٹے سب اپنی جگہ پر رکھ، بولنا کیا چاہتا ہے بول۔ کہتا ہے کہ حضرت میں ہمارے ابا کا آج موبائل چرا لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیوں چرا لے کر آئے بیٹے؟ حضرت دیکھیے یہ میرے ابا کا موبائل ہے، ہمارے ابا کی عمر اتنی اور اتنی ہے، اس عمر میں ہمارے ابا جان موبائل کے ذریعے سے کیا دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ نوجوان متقی پرہیزگار، اس کا جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت والا اس دور پرفتن میں نوجوان ہی اصلاح کے محتاج نہیں، بوڑھے بھی اصلاح کے محتاج ہیں۔ بدل جاؤ، چھوٹے بچے ہیں وہ سمجھتے نہیں، اگر سمجھتے تو میں ان کو بھی ڈانٹتا۔ ان کی حفاظت کرو، بڑے بدل جاؤ، ان کی حفاظت کرو۔ میں عنوان سے نہیں ہٹا، مساح پر بات آ گئی، ماں اور بہنوں پر بات کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ بہت حالات نازک ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے ہونے کی ضرورت ہے، نبی کے ہونے کی ضرورت ہے۔ مختصر دن ہے، اس کے بعد حالات بدل جائیں گے۔ بدل جاؤ، ایمان مضبوط رکھو، یقین مضبوط رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، لقمہ حلال کا کھاؤ۔ اے بچے ادھر کون بات کرتے ہیں؟ دیکھو بڑے ذرا خاموش کرو بچوں کو۔ حلال کا کھاؤ، حرام کا لقمہ جسم کو مردہ نہیں کرتا، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حرام کا لقمہ جسم کو موٹا تازہ تو کرتا ہے لیکن دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آج مجھے معاف فرما، میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، جو مبتلا ہیں ان کو بول رہا ہوں۔ اچھی باتیں سن کر بھی عمل کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ دل مردہ ہو چکا ہے نا، دل مردہ ہو چکا ہے نا۔ اللہ کا واسطہ میری مائیں، گھر میں اگر دولت آتی ہے استقبال کرنے سے پہلے سوال کرو، استقبال کرنے سے پہلے سوال کرو۔ آپ سوچتے بیٹھے ہوں گے نا حضرت مدرسے کے دستار بندی کے جلسے میں آپ نے کیا عنوان اٹھا بیٹھائے؟ میں کبھی عنوان سے ہٹتا نہیں، الحمدللہ۔ آج ہمارے بچوں پر محنت رائے گا کیوں جا رہی ہے؟ اس کے وجوہات میں سے ایک وجہ کیا؟ ہم کیا کھاتے ہیں حرام کا، ہماری نسلوں کو بھی حرام کا کھلا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا، گھروں میں دولت آتی ہے تو دولت کو ویلکم کہنے سے پہلے، استقبال کرنے سے پہلے سوال کرو۔ 500 روپے کمانا جس کے لیے مشکل تھا، آج 5000 کیسے کما رہا ہے؟ گھر کا کرایہ بننا جسے مشکل تھا، آج آسمانوں کو چھونے والی عمارت کیسے بن رہا ہے؟ آٹو میں سفر کرانا مشکل تھا، آج اچانک
انووا کار کیسے آ گئی، فارچونر کار کیسے آ گئی. اللہ اکبر. 10 روپے پوچھتے 20 روپے کی ڈانٹ پڑتی تھی. آج چابی خود شوہر اپنے بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے، لے پوری دولت تجھے ہے. خوش ہو کر سوال کرنے کے بجائے ہمارے گھر کی عورت آئی لو یو بولتی ہے. میں یہاں وہاں کا نہیں، ساری دنیا کا ماحول بتا رہا ہوں. پھر ہم دشمنوں پر روتے ہیں. نہ رونا. ہمارے حالات جب بدلتے ہیں تو ہم روتے ہیں، ہم پر دشمن ہنستا ہے. ہمارے حالات جب بدلتے ہیں ہم روتے ہیں، ہمارے دشمن ہنستے ہیں. ایک واقعہ سنتے ہیں، وہ لطیفہ بھی باقی ہے. واقعہ سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جمعے کی رات ہے، درود کا موقع ہے. جب بھی نبی کا نام آیا تو درود پڑھتے جاؤ، کیونکہ ہفتے کے دن درود پڑھنا نبی کو اچھا لگتا ہے. اتوار کے دن درود پڑھنا نبی کو اچھا لگتا ہے. پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات کو درود پڑھنا نبی کو اچھا لگتا ہے. لیکن جمعے کو درود پڑھنا سب سے اچھا لگتا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ آیا تو درود پڑھتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ہوئی ایک صحابی کی صحابیہ کے ساتھ. شادی تو ہر دور میں ہوتی تھی، نہیں ہوتی؟ ٹانڈور میں شادی نہیں ہوتی؟ شادی نہیں ہوتی، نہیں ہونا. سمجھ میں آئی باتیں؟ شادی لفظی ایسا ہے، سنے تو بوڑھا بھی خوش ہو جاتا. اللہ تعالیٰ وہ لفظ میں وہ مزہ رکھا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اسی لیے میں پریشان ہوں. پورا ملک شادی سے آراستہ ہے سوائے 2 کو چھوڑ کو. ایک بڑے انکل، ایک چھوٹے انکل. آخری لگا شادی سے اتنا دور کئی کو ہیں. شادی ہر دور میں ہوئی، ہر مذہب میں ہوئی. حضور کے زمانے میں شادی ہوئی. شادی ہے شاندار طریقے سے کرنے کا کام، لیکن اتنا بھی شاندار طریقے سے نہیں کرنا کہ دین کا جنازہ اٹھ جائے. شادی کی بحثیں کتابوں میں آتی ہے، جوش اور خروش بھی نظر آتا ہے. آقا نے خود فرمایا عطر لگاؤ، شادی کے خوشیوں میں داخل. عورتوں کو کہا کہ مہندی لگاؤ، شادی کے خوشیوں میں شامل. حضرت علی نے فرمایا سرور الشہر، مکمل 1 مہینہ چھٹی، شادی کے خوشیوں میں شامل. شادی شادی. لیکن آج کل شادیاں کیا کرتے ہیں؟ شریعت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت نے فرمایا نہیں. میں چند لمحے حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن حضرت کے درد کو سمجھ گیا. پیسہ کمانے کا مطلب پیسہ بہانا نہیں. پیسہ کمانے کا مطلب پیسا بہانا نہیں. کماؤ، خرچ بھی کرو. 100 روٹی کھا سکتے ہیں، 100 روٹی کھاؤ، اللہ نہیں پوچھے گا. روز ایک ڈریس پہننا چاہتے ہیں، ضرور ایک ڈریس پہنو، اتارا ہوا ڈریس صدقہ کر ڈالو، جائز ہے. ضرورت میں ایک کار ہے، 1 کار یا 2 کار رکھو، بس جائز ہے. ضرورت کے بقدر اسلام خرچ کرنے سے منع نہیں کرتا. مالدار ہم ہی نہیں، ہمارے بڑے بھی مالدار گزرے ہیں، بڑوں کے بڑے مالدار گزرے ہیں، ائمہ مالدار گزرے ہیں، مفسرین مالدار گزرے ہیں، محدثین مالدار گزرے ہیں، صحابہ مالدار گزرے ہیں. سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف کے جیسا مالدار اس وقت ساری دنیا میں کوئی نہیں ہے. عثمان غنی جیسا مالدار اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے. بلکہ میرے پاس ثبوت موجود ہے، عثمان غنی کی دولت تو ابھی بھی زندہ ہے.
عثمان غنی کی دولت ابھی بھی زندہ ہے. وہ باغ حضور کے زمانے میں عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے جو وقف کیا، اس باغ میں آج بھی کھجور نکلتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے بات؟ نہیں تو سن لو میرے پیاروں. مسجد نبوی کے پورے اجالے کا خرچ، روشنی کا خرچ، کریب کا خرچ آج بھی حضرت عثمان غنی کے دولت سے پورا ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے بڑے مالدار، ابو بکر مالدار، عمر مالدار، عثمان مالدار، علی مالدار. ہمیں صرف غریب صحابہ کا نام لے کر بیٹھ گئے ہیں. بلال غریب تھے، ابو ہریرہ غریب تھے، غریب بھی تھے مالدار بھی تھے. غریبوں میں صبر نظر آ رہا تھا، مالداروں میں شکر نظر آ رہا تھا. دینے کا موقع آتا، اللہ اکبر، آج تک صحابہ کے بعد دینے میں صحابہ کا ریکارڈ کون بھی نہیں توڑے. بیٹھ گئے، وقت رہتا میں حساب ڈال کر بتاتا، چھپ چھپ کر دیتے تھے. پورا مدینہ دیتے تھے. آج معافی چاہتا ہوں، جملہ غلط رہا تو معاف کر ڈالو. آج رمضان المبارک میں افطار کا انتظام کر ڈالیا تو شوال میں الیکشن لڑ رہا ہے. چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ اور الیکشن میں بولتا ہے رمضان میں میں نے پورے سحری کا انتظام کیا، میں نے پورے افطاری کا انتظام کیا. اللہ اس کے عمل کو قبول کرے. ہمارے کرنے کا مطلب ہوتا تھا، صحابہ کے کرنے کا مطلب صرف خدا کی رضا تھی. اور ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ماشاءاللہ آج کیا کی عنوان کھول رہا ہے حضرت، بس مس ہوئی تو کار میں بھیجنا. ہاں دیکھو انشاءاللہ بھی ہلو آ رہا ہے. نکو بابا کارا گیرا منجے نکو میں بس میں جاتو انشاءاللہ تعالی. حضرت عمر کے زمانے میں مدینے میں قحط آ گیا. عمر کے زمانے میں مدینے میں کیا آ گیا؟ قحط آ گیا. قحط کا تو کھانے پینے کے چیزاں مہنگے ہو گئے، لوگوں میں فقر و فاقہ آ گیا. مدینے میں فقر و فاقہ کیسے؟ زمانے کو بتانا تھا نا صحابہ کی خدمت، اس لیے یہ تمام حالات آتے. مدینے میں قحط آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مدینے کا صدقہ ساری دنیا کھاتی ہے، مدینے میں قحط کہاں سے آئے گا؟ بتانا تھا. عمر کا زمانہ تھا، قحط آ گیا. عمر پریشان، کوشش کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. آخر کسی نے آ کر عمر سے کہا کہ عمر امیر المؤمنین، عثمان کے گوڈون میں، گوڈون کا تو سمجھ رہے ہیں کیا بولتے ہیں اسے؟ یہاں گودام بولتے. ارے بڑی پکی اردو بولتے ہیں یہاں. ارے واہ. گودام میں، گوڈون میں فل اناج ہے. اگر ذرا عثمان دل بڑا کر لے مدینے کا قحط ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. عمر کا تواضع دیکھو، قوم کی فکر دیکھو. سنتے ہی عمر فوراً خود حضرت عثمان غنی کے گھر آئے. اللہ اکبر کبیرہ. دروازہ مارا، ٹک ٹک ٹک. وہ زمانے میں دروازہ مارنے کے تھے سو، اب تو ٹیکنالوجی ایسی آگئی ہے، بٹن مارے تو اندر خوبصورت آوازیں. ایک گھر میں بیٹھا تھا، خوبصورت آواز آ رہی ہے، السلام علیکم، برائے مہربانی دروازہ کھولیے. عورت کی آواز نکالنے بھی آ رہا ہے نہیں مجھے. السلام علیکم، برائے مہربانی. ان کے باپ کا گھر آتے ہی کھولنے کے واسطے. گھر والے کو اختیار ہے، چاہے تو کھولے نہیں تو نہ کھولے، قرآن کا حکم ہے. دین مذاق نہیں، سیکھنے کی چیز ہے.
میں تمہارے گھر کو آیا, دروازہ ماریا, تمہارا پورا اختیار ہے, چاہے تو دروازہ کھولے چاہے تو نہ کھولے. تم رہ کر جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں, رہ کر سچ بول سکتے ہیں. مزمل صاحب اس وقت میں آپ سے مل نہیں سکتا, اندر میں ضروری کام میں مصروف ہوں, عصر کے بعد آؤ, مغرب کے بعد آؤ, بغیر میرا اپنا دل چھوٹا کر کے جانا قرآن کہتا ہے میرے دل کے صاف ہونے کی علامت ہے. آج کون بھی آپ کو دروازہ مار کو دروازہ نہیں کھولے تو واپس جانے والا گھر والے کے جنازے کو بھی نہیں آتا. بات صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ بالکل حق بات. دین نہیں جانے تو نتیجے یہ نکلتے سو. حضرت عمر گئے, ٹک ٹک ٹک, اندر سے آواز آئی, کون؟ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ, میں عمر. امیر المؤمنین آپ آئے. جلدی دوڑ کے عثمان آئے, دروازہ کھولا, مرحبا کہا, استقبال کیا, اندر بلائے, بٹھائے. امیر المؤمنین آپ کیوں زحمت کی؟ مجھے اگر کسی کو بول کر بھیج دیتے میں غلام خود حاضر ہو جاتا. صحابہ میں ادب بھی تھا, صحابہ میں محبت بھی تھی, صحابہ میں احترام بھی تھا. آج کہتے ہیں یہ صحابہ وہ صحابہ سے لڑتے تھے, وہ صحابہ یہ صحابہ سے لڑتے. ارے گگوا تمہیں لڑ رہی سو, یہاں کی بات نہیں ہے, میں ذرا دور تک پہنچا رہا ہوں. 3 مہینے سے مولانا یہی عنوان میرا چل رہا ہے. صحابہ آپس میں نہیں لڑتے تھے, رحماء بینہم. صحابہ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سبحان اللہ. اے محمد تم ہمارے رسول ہو اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ تمہارے صحابہ ہیں, اور ان کی عادت فطرت طبیعت کیا ہے؟ وہ دشمنوں پر سخت ہے, آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں. عثمان نے کہا امیر المؤمنین آپ کہتے تو میں نہیں نہیں, میرا مقصد ہے, مطلب میرا ہے, میں آنا ہے, مطلب میرا رہ کر سامنے والے کو بلانا تکبر ہے. اللہ اکبر. کام میرا رہا ہے تو میں جانا اظہر کے پاس, اظہر کو بلانا یہ میرے تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اب چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ کام میرا رجا کر رہے ہے, ذرا آ با 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 با. فرعون رہتا تو بے ہوش ہو جاتا. چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ صحیح بات. اپنے اندر تواضع پیدا کرو, انکساری پیدا کرو, عاجزی پیدا کرو, اخلاق پیدا کرو, قدم قدم پر اخلاق کا مظاہرہ کرو. اسی کا نام اسلام ہے. امیر المؤمنین عمر نے کہا, دولت بتا رہا ہوں میں آپ کو, امیر المؤمنین عمر نے کہا عثمان مطلب میرا, میں کیسے تم کو بلا سکتا ہوں؟ امیر المؤمنین کیا مطلب ہے بتائیے, آپ کا کیا ضرورت ہے جو میرے گھر تک آپ تشریف لائے؟ آپ کا آنا سعادت ہے, لیکن آپ کا مطلب سے آئے. امیر المؤمنین عمر نے کہا کہ عثمان کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مدینے میں فقر و فاقہ ہے؟ بھوک پر بھوک برداشت کر رہے ہیں. ہاں سنا, کیا خدمت؟ عثمان پتا چلا کہ تمہارے گودام میں زبردست اناج ہے, میں فری چندہ صدقہ لینے کے لیے نہیں آیا, اسلامی بیت المال سے تمہارے ساتھ بزنس کرنے کے لیے آیا ہوں.
اسلامی بیت المال سے تمہارے ساتھ بزنس کرنے آیا ہوں۔ اگر عمر کہتے کہ پورا مال بیت المال پہنچاؤ، دو صورتیں تھی، یا تو عثمان دل سے پہنچا دیتے یا نہیں تو عمر زبردستی سے لے لیتے۔ صحیح بات، ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی بالکل صحیح۔ دو صورتیں تھی نا، یا تو عثمان دل سے دے دیتے یا نہیں تو عمر زبردستی سے لے لیتے، لیکن ایسا دونوں نے بھی نہیں کیا۔ عثمان نے پوچھا اچھا جب بزنس ہی کرنا ہے تو انداز بھی گفتگو کا بزنس کا ہی ہونا امیر المؤمنین۔ آ رہی ہے پیارو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شاید میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، میں پورا عنوان نہیں پیش کر سکتا، ان بچوں پر 2-3 باتیں عرض کروں گا واقعہ بیان کر کے۔ کبھی بھی آتا ہوں تو ٹانڈور کو یہ بچے کہتے ہیں کہ آپ عنوان ادھورا ہی چھوڑ کر جاتے ہیں، رات کو 9 ساڑھے 9 بجے بٹھائے تو کیا میں تہجد تک بیٹھوں؟ منجے کیا بیٹھو گا تو بیٹھ جاتا ہوں۔ میرے پاس سورہ فاتحہ ہے، تفسیر کروں گا تو تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے پاس سورہ واقعہ ہے، تفسیر کروں گا تو تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے پاس سورہ رحمان ہے، تفسیر کروں گا تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا کروں؟ آپ کی محبتیں ہیں، عنوان پھیل جاتا ہے، وقت ساتھ نہیں دیتا، ادھورا چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ایسے بچے شکایت کرتے ہیں، یہ بھی شکایت محبت میں داخل ہے۔ ناراض نہیں بیٹے، ناراض نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا عورتیں سن رہی کی نہیں سن رہی کی کیا ابھی معلوم نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں یہ بات کیا کیا آپ بول رہی میں بھی مان رہا ہوں، لیکن عورتوں کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس آیا ہے اور ہم نے بھی ہمارے گھر کے اندر عورتوں کا ماحول دیکھا ہے۔ آدھا گھنٹہ انہیں خاموش ردی بولے تو کمال نہیں کرامت۔ صحیح بات، کمال نہیں کرامت۔ آدمیاں نہیں رہے تو بھی بکلے کو رتی انہیں، آدمیاں رہے تو کیا بکیں گی نہیں؟ آپا سن، آپا سن، سن میری آپا، تیرے سے بات یہاں تک آ گئی، مساح سے بات یہاں تک آ گئی، تلاوت سے بات یہاں تک آ گئی، گھر کے ماحول سے بات یہاں تک آ گئی۔ اللہ ہم تمام کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان نے عمر کی بات سن کر کہا کہ امیر المؤمنین جب بات بزنس کی آ گئی ہماری گفتگو بھی بزنس لیول کی ہوگی، کیونکہ عثمان مدینے کے بڑے بزنس مینوں میں سے ایک، سبحان اللہ، عبد الرحمن بن عوف مدینے کے بڑے بزنس مینوں میں سے ایک، خود عمر بھی بزنس مینوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا بزنس کا انداز عثمان بتاؤ؟ اچھا میرا مال پر کلو کتنے دینار میں لیں گے آپ؟ عمر نے کہا کہ عثمان چونکہ بازار میں 1 دینار میں 1 کلو، اب مہنگا دور ہے، شاید مجھے کچھ بڑا کر دینا پڑے گا، 2 دینار دوں گا پر کلو۔ تم نہ سمجھا نہیں بول رہا ہوں، یہ 2 دینار دوں گا پر کلو۔ عثمان نے کہا کہ نہیں اتنا کم نہیں، چلو 3 دینار۔ جاؤ عمر امیر المؤمنین، کمانے کے دور میں آپ گھٹانا چاہتے ہیں؟ عمر کو غصہ آ رہا ہے اور عمر ہی جلالی، چونکہ بات بزنس کی ہے، غصہ کرنا نہیں، دوسرا مال ہے ان کے پاس، مال ہے۔ حضرت عثمان نے کہا بہت قیمت پسند نہیں ہے، چلو عثمان آخری بات، 4 دینار میں دیتے ہی نہیں۔ عثمان دل تیرا سخت ہو گیا، سخت ہو گیا عثمان تیرا دل۔ نبی کے زمانے میں دولت بات کر شاید جھوٹی شان کمایا تھی۔ نبی چلے گئے، نبی کے شہر میں فاقہ آیا، آج تو
सब भूल गया, पूरी खिदमत भूल गया, सदकात भूल गए, खदम खदम पर गुलाम कुर्बान करना, आजाद करना भूल गया, गरीबों यतीमों बेवाओं के घर अनाज पहुंचाना भूल गया। आज वक्त है तुझे फ्री देने का, तू 4 दीनार में देने तैयार नहीं, उससे ज्यादा मेरे बैतुल माल की ताकत भी नहीं। देख तुझे भी जाना है नबी के पास, मुझे भी जाना है नबी के पास, तुझे वहां नबी के सामने अल्लाह के सामने नहीं छोड़ूंगा। हजरत उस्मान कहते हैं छोड़ना की पकड़ना की वक्त आया तो देख लेंगे, बिजनेस करना का तो करो, नहीं तो उल्टा तुम ना भी मस्जिद नबवी तक आको छोड़ दो। नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं, आज के बाद सूरत नहीं दिखाना, दिखाना की देखना की वक्त आएगा तो पता चलेगा। अब चले गए उमर, दिन भर गुजर गया। उमर मस्जिद नबवी में रोज़े अक़दस के पास रो रहे हैं, अल्लाह मदीने के फाके को दूर कर दे। बड़ों की दुआओं से छोटों के मसले हल होते हैं। बड़े जब दुआ करना छोड़ देते हैं तो छोटे मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं। अपने बच्चों को दुआ करो, नवासा नवासी को दुआ करो, पोता पोती को दुआ करो, भाई बहनों को दुआ करो। अगर पूरे मोहल्ले के चेयरमैन है तो मोहल्ले के लिए दुआ करो, सदर है तो दुआ करो, फुला है तो दुआ करो, अपने छोटों को दुआ करो। एक रिवायत है बहुत ज़ईफ है, उलमा बैठे हैं, फिर भी मैं कहता हूँ बड़े जब छोटों को दुआ करते हैं उस दुआ को अल्लाह ताला रिजेक्ट करते हुए शर्माते हैं। करो दुआ, अपने छोटों को दुआ करो। छोटी खिदमत पर भी ढेर सारी दुआएं देना। उमर चले गए, जाकर मस्जिद नबवी में रो रहे हैं। रात भी आ गई, उमर ऐसे ही पूछ रहे हैं खाए क्या? नहीं उमर, अल्लाह खिलाएगा। सबकी तरफ से वही जवाब। उमर को परेशानी हो गई। रात गुजरती है तो सुबह को मदीने के गलियों में पकने की खुशबू आ रही है। उसके घर में कुछ पक रहा है, उसके घर में कुछ पक रहा है, उसके घर में कुछ पक रहा है। पक्या तो खुशबू आती कि नहीं आती? हमें डुप्लीकेट मसाले डाल कुछ खुशबू आती का, तो ओरिजिनल मसालों का जमाना क्या होगा? लहसुन में दवा है, प्याज में दवा है, अदरक में दवा है, काली मिर्ची डुप्लीकेट है, पपई के बीज काली मिर्ची में मिला को बेच रहे। डुप्लीकेट मसाले डाल को जितना मजा आ रहा, खुशबू आ रही है, ओरिजिनल मसाले डाले तो क्या? अभी 25-30 साल पहले भी ओरिजिनल दौर था। खाने का घी मालूम? अरे खाने का घी क्या बोलते हैं उसे? यहाँ घी बोलते। एक है पकाने का घी, एक है खाने का घी। एक छोटा टीस्पून घी उठाकर इतने बड़े प्लेट में खाना डाल को पूरा खाना मिला लिए तो खाब खाने वाला भी 2 खाब खाता। खाना खा लेकर हाथ धोले को भी 2-3 घंटे सुनको दिखा तो भी खुशबू वाले को रहती थी। अब खाते खाते पूछो खुशबू आती क्या? बोल कौन सी खुशबू पूछ रहा है? डुप्लीकेट का ये हाल है। अरे चल रहा नहीं चल रहा, हर चीज डुप्लीकेट है, वो तो ओरिजिनल दौर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशबू ही खुशबू। लोगों से हजरत उमर ने पूछा ये क्या भाई, फाके के दौर में इतनी खुशबू? अमीरुल मोमिनीन, आपका शुक्रिया अदा करना है हमको। शायद आप ही हमारे घरों के दरवाजों के पास रात में मोटा मोटा राशन रखे हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा मैंने नहीं रखा, मैं तो रो लेकर था। किसी ने आकर कहा अमीरुल मोमिनीन, रात को हमने गलियों में उस्मान को गश्त करते हुए देखा है। गश्त तो उमर करता था, आज उस्मान कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उस्मान को हमें गश्त कर। हजरत उमर फिरासत से समझ गए ये काम उस्मान का ही है। अब सीधे फिर उस्मान के घर गए। टक 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 टक। कौन?
عمر امیر المومنین آپ آئے, جلدی آئے, آؤ بیٹھو کھاؤ پیو, کیا بات ہے, پھر بزنس کرنا, لڑکوں جانا. آپ آئے تو لڑکوں ہی جاتے. عمر نے کہا لڑنے نہیں آیا, معافی مانگنے. ارے معافی کیا بات ہے, بزنس ایک تمہارے سے ہو رہا تھا, ایک اللہ سے ہو رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزنس میں نفع ہی دیکھتا ہے, نقصان نہیں دیکھتا. تمہیں 4 دینے کا وعدہ کر رہے تھے, خدا 10 دینے کا وعدہ کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. تمہیں 4 دینے کی بات کر رہے تھے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. اللہ 10 کا وعدہ کر رہا ہے. میں تھوڑی دیوانہ ہوں کہ تمہارے 4 پر راضی ہو جاؤں 10 کو چھوڑ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا عثمان, جو سوچا وہ نہیں, اس سے آگے تم نکلے. پھر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. کون؟ آواز آئی میں حسن, علی کا بیٹا, آقا کا نام. آؤ حسن آ جاؤ. بہت اچھے وقت میں آئے. کیا بات ہے حسن؟ حضرت حسن نے کہا خواب سنانے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب سنانے آیا. کیا خواب؟ آج رات میں نے نانا کو دیکھا. نانا ہمیشہ مجھے دیکھتے تو مجھے کھڑ کر بات کرتے, پیار اور محبت اور بوسے دیتے. آج جب خواب میں نے نانا کو دیکھا تو نانا نے کہا حسن کل ملاقات کریں گے, مجھے نکاح کی مجلس میں جانا ہے جنت میں. میں نے پوچھا نانا جان کس کا نکاح ہے؟ ارے حسن, زمین میں عثمان کا جو صدقہ ہوا اس خوشی میں اللہ نے جنت میں ایک دعوت, ایک مجلس جس میں عثمان کے نکاح کی مجلس طے کی ہے, اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے مدینے کو کھلائے, مزید ختم ہونے کا ٹوکن دے کر آئے. دولت کس کے پاس نہیں ہے؟ سبحان اللہ. ایک ایک پائی حلال, قرآن سند, حدیث سند, ابو بکر سند, عمر سند. دولت ہے تو اسے سیدھے راستے میں خرچ کرو. حضور کے زمانے میں ایک صحابی کی شادی ہوتی ہے, پیسے جمع کر کو شادی کرے. نمازوں کو مسجد آتے تھے, واقعہ بول کر بات ختم کرتا ہوں. نمازوں کو مسجد آتے تھے, نماز پڑھتے ہی پھر اپنے گھر چلے جاتے تھے. نئی شادی نہیں, اشارہ دے تم سمجھ جاؤ. آج کل شادی ہوگی تو فجر پڑھتے نہیں, گھگوا کیا کی با, کل تک فجر پڑھتا تھا, آج فجر. رات کو ولیمہ کیا تمہارے پھپا کا کھائے, میرا نہ کھائے, میرا نکاح ہوا, میں کیسے فجر پڑھ سکتا ہوں؟ فجر کو بھی نکاح کو کیا تعلق ہے؟ فجر کو بھی نماز کو کیا فجر کو بھی اور نکاح کو کیا تعلق ہے؟ نماز کو بھی نکاح کو کیا تعلق ہے؟ وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. وہاں وہ حق ادا کرو, یہاں وہ حق ادا کرو. وہ ہے تو بیوی کا حق ادا کرو, یہ ہے تو خدا کا حق ادا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ صحابی آتے, نماز پڑھتے پھر چلے جاتے. 3 دن جو جمائے تھے, کھاتے پیتے, خوشی کا ماحول گزرتا. 4تھے دن کمانے کے لیے نکلے تھے. مستری تھے, وہ کمانے کے لیے نکلے تھے. اتفاق سے خدا امتحان لینے لگا. سارا دن خاموش مدینے کے بازار میں بیٹھ کر شام کو آئے. بیوی نے پوچھا سرتاج آج کچھ لائے؟ گھر میں کچھ نہیں. شوہر نے کہا کہ اتفاق میں جانے سے پہلے بلانے والا رہتا تھا, آج کوئی نہیں شام تک. بیوی نے تسلی دی, کوئی بات نہیں, 3 دن کھا کر ہی پیٹ بھر کر ہے, گھر میں پانی ہے, کھجور کی بیجیں ہی چور کر پی لیں گے. کھلانے والا کبھی امتحان لیتا ہے. دوسرے دن گئے, اتفاق سے نہیں ملا, آ گئے. تیسرے دن 90 عرص 3 دن کی بھوکی ہو گئی. آپا غور سے سنو, نہیں عرص 3 دن کی بھوکی ہو گئی. اب تیسرے دن شوہر کمانے کے لیے جاتا ہے, اللہ کے بھروسے پر بھیجتی ہے, دروازے تک لا کر بیوی چھوڑتی ہے. 4 قدم شوہر کے آگر بڑھے, دروازے سے آہستہ پکارتی, جی. تم نہ سمجھانے بولا سمیے جی.
शायद यहाँ जी भी गलत होगा। अरे चला चला, गुस्से की लैंग्वेज ही अलग, मोहब्बत की लैंग्वेज ही अलग। दो हालत में भी एक लैंग्वेज जिसकी अच्छी रहती है उसी को बीवी कहते हैं। फिर कभी इंशाल्लाह आऊं मैं, समझ में आई बात है? जी जी क्या बात है, एक मिनट जी। 2 दिन के फक्र फाके के बाद आप तीसरे दिन जा रहे हैं, तुम्हारे चेहरे में मैं शर्मिंदगी देख रही हूँ। जोड़े यहाँ बनते नहीं, जोड़े वहां बनते हैं। सुभान अल्लाह। जोड़े यहाँ बनते नहीं, जोड़े वहां बनते हैं। तुम्हारे मुकद्दर में मैं, मेरे मुकद्दर में तुम्हें। अल्लाह के फैसले में मैं भी शिकायत नहीं करती, तुम्हें भी शिकायत मत करो। लेकिन अब जा रहे हैं, आज हद से ज्यादा शर्मिंदा होकर कहीं मेरे घर हराम रुकमा न लेकर आए। आज भी मौका मिले मेहनत करके हलाल लेकर आ जाओ, वरना ऐसे ही आ जाओ। मैं नहीं चाहती हम फक्र फाके से मजबूर होकर हराम लक़्मे अपने पेट के अंदर दाखिल करें। इसीलिए मैंने कहा कि इस्तक़बाल करने के बजाय अगर तुम सवाल कर लेती ना, तुम्हारे घर का हाल ऐसा दीन से बाहर ना होता। मैं तमाम बातों को काटता हूँ, ये बच्चों ने रिकॉर्ड बनाया है। वहाँ एक मैं अकली तौर पर बात करते हुए मसे की तरफ आया, सब बात मुझे याद है, लेकिन 2 घंटे का आगे सफ़र करके फिर मुझे बेंगलोर को जाना है। लेकिन बहुत खुशी हो रही है, अच्छा माहौल है, ठंडा माहौल है। वरना मुझे तो जहाँ तक याद है, जब भी मैं टांडूर को आको गया तो बेंगलुरु को जाकर 4 दिन बराबर साबुन से मुंह धोको फेयर एंड लवली लगाना पड़ता था, इतनी गर्मी होती थी। आज जबरदस्त माहौल अच्छा है, जिम्मेदारान भी बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं, आप हजरात भी बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं, मस्तूरात भी तकरीबन माँ और बहनें हमारी बैठी हैं। कहने का मौका होता तो मैं कह लेता, लेकिन मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, इन्होंने 2-3 साल के मुख्तसर सी मुद्दत में अल्लाह के कलाम को पढ़कर अपने सीने में बसा लिया है। हमारे लिए कुरान घर के ताकों में रखा हुआ है, बीरू में रखा हुआ है, स्टैंड में रखा हुआ है, लेकिन इनके लिए कुरान ताकों में नहीं, खुद इनके सीने में रखा हुआ है। अब इनका सीना कुरान का बॉक्स बन गया, रिहल बन गया। अल्लाह ताला ताहयात इनके हिफ्ज़ की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर क़िस्म के शुरूर व फितन से पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।